بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں رمضان المبارک کی نیکیاں اور ثواب۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ یہ مہینہ بہت برکت اور مغفرت والا ہے۔ اس میں جتنا ہو سکے استغفار کریں، اپنے گناہ بخشوائیں۔ شیطان تو ویسے بھی قید میں ہے، اب ہمیں ہی کوشش کرنی ہوگی۔ ہم سارا سال نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں، اور نیکیاں بہت کم کرتے ہیں۔ یہ ماہ ہماری زندگی میں آیا ہے تو ہمیں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، جس میں ہمارے ثواب بھی ڈبل لکھ دیے جاتے ہیں، اور گناہ سے بچنا چاہیے کیونکہ گناہ بھی ڈبل ہی لکھے جائیں گے۔ اگرچہ توبہ کر لی جائے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، تو پھر ہم اپنا وقت کیوں ضائع ہونے دیں۔ کوشش کریں کہ اپنی زبان پر اللہ پاک کا ذکر ہر وقت جاری رکھیں، فارغ ہرگز مت بیٹھیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، چاہے کوئی آیت ہو، کوئی تسبیح ہو، کلمہ ہو، درود پاک یا کچھ بھی۔ اپنی زندگی میں نیکیوں کو زیادہ شامل کریں، کم سے کم اس مہینے میں تو مسلمان بن جائیے۔ رمضان المبارک کے دنوں کے وظیفے۔ پہلے عشرے کی دعا۔ یکم رمضان المبارک سے 10ویں روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتی ہوں۔ پہلا روزہ بعد از نماز فجر اسماء الحسنی یا رحیم 133 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از نماز ظہر اسماء حسنی یا کریم 133 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از نماز عصر اسماء حسنی یا رزاق 200 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز مغرب اسماء حسنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 40 مرتبہ پڑھیں۔ بعد از نماز عشاء اسماء حسنی قل اللہم مالک الملک وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہیے بادشاہی بخشے، اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 26 33 مرتبہ پڑھیں۔ سحری اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1 روزے دار کا افطار کے وقت سحری کھانے والا۔ نمبر 2 مجاہد جو اللہ کے راستے میں ہے۔ نمبر 3 سرحد کی حفاظت کرنے والا۔ سحری پوری کی پوری برکت ہے، اس لیے تم اس سے نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو۔ بے شک اللہ کریم اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری شرط ہے؟ سحری روزے کے لیے شرط نہیں، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا مناسب نہیں کہ ایک عظیم سنت سے محرومی ہے، اور سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ضروری نہیں، ہی اگر نیت سحری استعمال کر لیں جب بھی کافی ہے۔